السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جناب ہم حاضر ہو گئے ہیں دوسری قسط کے ساتھ جو کہ بحریہ ٹاؤن پہ ہے۔ بحریہ ٹاؤن آج کا بہت ہی آپ یہ سمجھیں ہاٹ ٹاپک ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی، پہلے جو ہماری قسط تھی اس میں ہم نے بات کی کہ بحریہ ٹاؤن کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، پھر بحریہ ٹاؤن کے پاکستان اور بیرون ملک میں پروجیکٹ کون کون سے ہیں، اور بحریہ ٹاؤن کی پاکستان میں جو مالیت کیا ہے، اور اس کے پلاٹس اور بلڈنگز وغیرہ جو یو اے ای میں ہیں وہ اس کی کیا قیمت ہے۔ اب ہم بات جو دوسری قسط میں کریں گے وہ یہ ہوگی کہ بحریہ ٹاؤن کی پاکستان آرمی سے رنجش کی وجہ کیا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ کیوں بگڑی ہوئی ہے، پھر بحریہ کا جو مستقبل اگر ہم دیکھیں ملک ریاض کے بغیر کیا وہ ممکن ہے، اور بحریہ ٹاؤن میں پلاٹس اور بلڈنگز کی قیمتوں کے اوپر اس رنجش کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کی جو مجموعی مالیت ہے اس کا درست تخمینہ لگانا تو کافی مشکل ہے، کیونکہ اس کے اثاثوں میں رہائشی، کمرشل اور تفریحی جائیدادیں یہ سارا کچھ شامل ہے۔ تاہم 2019 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بحریہ ٹاؤن کراچی کے مقدمے میں 460 ارب یعنی کہ جو تقریباً 3.3 بلین بنتے ہیں، اس وقت کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق یعنی کہ 3.3 بلین ڈالر بنتے ہیں، یہ تو صرف جرمانہ اسے کیا گیا تھا۔ اگر 3.3 بلین کا جرمانہ کیا جاتا ہے اس وقت کے حساب سے، تو آج اس کی مالیت آپ خود اندازہ کریں کیا ہو۔ ایک پوسٹ کے مطابق بحریہ ٹاؤن کراچی سے 43 کھرب تقریباً 16 بلین ڈالر جو ہے وہ کمائے گئے۔ یہ صرف ایک پروجیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ لاہور، کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور باقی ایریاز کا یہ الگ سے۔ اگرچہ یہ سارے دعوے غیر مصدقہ ہیں، لیکن مالیت اگر ہم بات کریں بحریہ ٹاؤن کی جو پاکستان میں مالیت ہے تو یہ کھربوں میں بنتی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی پاکستان آرمی کے ساتھ رنجش کی کیا وجہ بنی، ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ 2025 میں ملک ریاض کے بھائی اور بحریہ ٹاؤن کے ڈپٹی چیئرمین کرنل ریٹائرڈ خلیل کی گرفتاری ہوتی ہے، اور مبینہ طور پر بحریہ ٹاؤن کے ملازمین پر تشدد اور اغوا کے الزامات بھی لگا دیے جاتے ہیں، جو کہ ہمیں ایک شدید تناؤ کی صورتحال کا جو ہے وہ پیش خیمہ نظر آتا ہے۔ ایکس پر پوسٹ کے مطابق فوج کے کچھ حلقوں نے بحریہ کو اپنا سابقہ حامی تو سمجھا ہوا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے جو لوگ یہاں سے ریٹائر ہوتے تھے اور وہ فورسز سے ریٹائر ہونے اور انہوں نے ان کو ملازمت دے دینی، عموماً یہ ہائر رینک کے لوگ ہوتے تھے۔ لیکن اب ہوا کیا کہ بدعنوانی کے جب الزامات تجاوز کے بہت زیادہ ہو گئے تو ان تعلقات نے خراب ہونا شروع ہوا اور تعلقات جو ہیں بگڑنا شروع ہو گئے۔ مبینہ طور پر یہ معاملہ آرمی چیف کیانی کے دور کا سٹارٹ ہوا ہے جو یہ معاملات خراب ہوئے۔ اصل میں کیانی دور میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے فوج کے شہداء کے لیے، خصوصاً ان شہداء کے لیے جو جونیئر کمیشن آفیسر ہیں یا نان کمیشن آفیسر ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے ملک ریاض کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور ان کو ایک پیمنٹ کی گئی۔ اس پیمنٹ سے انہوں نے آرمی کو زمینیں پرچیز کر کے دینی تھی، لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں، یہ اس نے بے ایمانی کی یا کیا کیا، وہ بات آج تک لٹک رہی ہے۔ یعنی کہ اس دوران اگر ہم دیکھتے ہیں ملک ریاض نے ڈیلے کرتے کرتے جنرل راہی شریف بھی چلے گئے، ان کے بعد جنرل باجوہ بھی چلے گئے، اور جب جنرل عاصم منیر آئے ہیں تو انہوں نے ان کے خلاف بہت سخت اقدامات کیے۔ اگرچہ انہوں نے تقریباً 50% کے قریب تو وہ مقام مکمل کر دیا ہے، لیکن 50% ابھی بھی انکمپلیٹ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے آرمی میں اور ملک ریاض میں تناؤ کی وجہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی وجوہات بھی ہیں، کیونکہ جب سے عمران خان صاحب کو پکڑا گیا ہے اور ان کا نام بھی اس حوالے سے سامنے آ رہا ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، تو القادر ٹرسٹ میں بھی انہیں شامل کیا گیا کہ بھائی آپ نے القادر کی زمین دی ہے تو آپ آ کے یہاں گواہی دیں، اور ان پہ بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے رشوت دی ہے۔ لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ قانونی معاملات میں شامل ہوتے، عدالت میں پیش ہوتے، انہوں نے کچھ ٹویٹس کر دیے اور ان میں انہوں نے ظاہر ایسے کیا کہ جو مرضی ہو جائے،
میں کسی کے خلاف یعنی کہ میں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف نہیں کروں گا۔ تو حالات آپس میں خراب ہونے کی دو بہت بڑی وجوہات بنی ہیں۔ ایک تو وہ پیمنٹ جو آرمی نے کی اور اس کے ورسز آرمی کو پلاٹس نہیں دیے گئے جو کہ انہوں نے اپنے شہداء کے لیے ان سے لیے تھے، اور دوسرا ان کے ایسے بیانات جنہوں نے سیاسی طور پر صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی کیا وجوہات بنی۔ حالانکہ گورنمنٹ میں تو سارے ان کے اپنے بندے بیٹھے ہیں، آصف علی زرداری صاحب، ہمارے اسپیکر صاحب سردار ایاز صادق صاحب، شہباز شریف صاحب، ایون علیم صاحب، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ان کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں سے جڑتے ہیں، اور کہنے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور جب اونٹ جس کروٹ بھی بیٹھتا ہے تو اس کروٹ میں اس اونٹ کے نیچے کون کون آتا ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ بات تھوڑی سی دور نکل جائے گی، لیکن بہت سے حکومتی حلقے جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، اور انہیں یوں لگ رہا ہے کہ اس شکار کے پیچھے شاید ان کا شکار بھی ہو جائے۔ بہرحال بحریہ ٹاؤن اور حکومت پاکستان کے درمیان تنازعات کی بنیادی وجہ غیر قانونی زمینوں پر قبضہ، منی لانڈرنگ۔ ابھی کل بھی ایک ریڈ کیا گیا، اور خصوصاً ایک ہاسپٹل پر ریڈ کیا گیا جو کہ انہوں نے اپنی والدہ کے نام سے بنایا ہوا تھا۔ ان کی ایمبولینسز میں یہ منی لانڈرنگ کے جو کاغذات وغیرہ ہیں، جتنے ڈاکومنٹس ہیں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے، اور پھر ایک جب کوٹھی پہ چھاپا مارا گیا تو وہاں پہ یہ پتہ لگا کہ وہاں پہ ان کاغذات کو جلانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ بہرحال قومی احتساب بیورو نیب نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کو عدالتی مفرور قرار دے دیا ہے، اور ان کی جائیدادوں کو منجمد کر دیا ہے، اور آج یا کل جو ان کی جائیدادیں ہیں جو ان کے نام پر تھیں ان کو نیلام کرنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں 16,896 ایکڑ سرکاری زمین پر ناجائز قبضے، بغیر اجازت ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کرنے اور عوام سے اربوں کے فراڈ کے الزامات بھی بحریہ ٹاؤن پر لگے۔ 2019 میں سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کو 460 ارب روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر انہیں تشدد اور قتل کرنے تک کے الزامات بھی بحریہ ٹاؤن پہ لگے ہوئے ہیں۔ نیب نے دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کو منی لانڈرنگ قرار دے دیا ہوا ہے، اور ملک ریاض کی حوالگی کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے انگلینڈ سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کافی مشہور رہا ہے، جو NCA کا کیس تھا، جس میں عمران خان بھی شامل ہیں۔ اب وہی عبدالقادر یونیورسٹی والا جو کیس ہے، اس میں یہ سارے کا سارا جو ہے یہ معاملہ اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ علم قلم ہوا ایک دوسرے کے اندر، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بہرحال آج تک جو بندہ کبھی قابو نہیں آیا تھا، اب لگتا ہے کہ وہ کڑکی میں آ گیا۔ بحریہ ٹاؤن کا مستقبل ملک ریاض کے بغیر کیسا ہوگا؟ ویسے تو ملک ریاض نے اپنے تمام بچوں کو ہی اس کے اندر انوالو کیا گیا، اپنے بہت سارے عزیز رشتہ داروں کو بھی اس میں انوالو کیا گیا۔ اگر وہ ہٹتے بھی ہیں تو اسے کو ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ چیلنج کافی بڑا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اگر ملک ریاض واپس نہ آئے تو انتظامیہ متعلقہ کمشنر یا ترقیاتی اتھارٹیز کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ تاہم کمپنی کا موجودہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ تقریباً مفلوج ہو چکا ہے، ملازمین کی تنخواہیں ادا نہیں ہو رہی ہیں، اور ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ رک گئے ہیں۔ اگر انتظامیہ مضبوط ہو اور قانونی مسائل حل ہو جائیں تو بحریہ ٹاؤن اپنی ساکھ برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن یہ کافی مشکل ہوگا۔ اس حوالے سے ملک ریاض کا ایک خط بھی منظر عام پہ آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے تمام جو پرابلم ہیں، جو میرے ساتھ آپ کو مسئلے ہیں، میں ان کو حل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اسی سالس کا انتظام کر لیں تاکہ بحریہ ٹاؤن کی ساکھ کو بچایا جا سکے اور اس اتنے بڑے پروجیکٹ کو آگے لے کے چلا جا سکے۔ لیکن اب گورنمنٹ اور فوج دونوں ہی اس بات پر ہمیں متفق ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور اب بات عدالتی حل کی طرف جا رہی ہے، اور عدالتی حل جو ہے وہ انتہائی خطرناک نظر آ رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ ابھی ہم آپ سے تیسرے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔